والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. مشرکین کس کس انداز سے شرک کیا کرتے تھے؟ شرک کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ وہ جانوروں کو مختلف انداز سے بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے، اور اس مختلف انداز کی وجہ سے ان کے مختلف نام ہیں جو قرآن پاک نے ذکر فرمائے ہیں. بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے. یہ 4 قسم کے جانور ہیں. بحیرہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ ویسے تو ان کی تفاسیر میں بڑا اختلاف ہے، لیکن امام بخاری علیہ رحمتہ نے جو سعید بن مسیب علیہ رحمتہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے وہ تفسیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ مشرکین بتوں کے نام پر کر دیتے تھے، کہ اس جانور کو جو دودھ ہوگا وہ جب بھی ہم نکالیں گے، جب بھی نکلے گا اسے نکال کر ہم بتوں کے نام پر کر دیں گے، بتوں کے سامنے رکھ دیں گے، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے. یہ ہے بحیرہ. اس کے بعد سائبہ ہے. یہ وہ جانور ہے کہ اس جانور ہی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. یہ پورا کا پورا جانور پیدا ہونے کے بعد اس جانور کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، نہ اس کو ہم استعمال کریں گے، نہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نہ اس پر بار برداری کریں گے، نہ اس کا دودھ استعمال کریں گے، نہ اس کو کھائیں گے. یہ ہے سائبہ. وسیلہ یہ وہ جانور ہے جو مستقل مادہ بچے پیدا کرے، کوئی نر بچہ پیدا نہ کرے. تو ایک حد تک جب یہ بچے پیدا کر لیتی تھی اس کے بعد اس کو بتوں کے نام پر کر دیتے تھے. حام یہ وہ جانور ہے، اس کا تعلق نر سے ہے، متعین عدد تک اس سے جفتی کروا کے اسے بھی بتوں کے نام پر کر دیتے تھے کہ بس اب اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. یہ ہیں 4 جانور، اور یہ ہے مشرکین کے شرک کا انداز ان جانوروں کے ذریعے سے جس کو اللہ نے بیان فرمایا. اور اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ 4 جانور جس انداز سے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ مشروع نہیں ہیں، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے. اللہ نے اس کے قباحت کو بیان کیا اور اس کو وعید کے زمرے میں بیان کیا ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے. اور عقلی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ساری قباحتیں ہیں. ایک قباحت تو یہ ہے کہ بتوں کو وہ پوجا کرتے تھے، حالانکہ بت جو تھے پتھروں کے تھے، نہ سنتے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، ان کے اندر کوئی اثر نہیں تھا، بالکل بھی کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں تھا. انسان کے اندر، میرے آپ کے اندر کچھ نہ کچھ اثر ہے، اختیاری حد میں ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسے بتوں کی عبادت کرنا اتنی بدعقلی بھی ہے اور بد نصیبی ہے. اور پھر ایسے بتوں کے نام پر یہ چیزیں کر دینا کہ جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، بالکل بت ہیں، بالکل پتھر ہیں، ایسے بتوں کے نام پر یہ چیزیں کر دینا. تیسری قباحت یہ ہے کہ اس سارے کام کو انہوں نے اپنی مرضی سے کیا، اپنی عقل سے کیا. اس میں نہ اللہ کا حکم ہے، نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ سارا کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ تیسری قباحت ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھنا ہے، اپنی عقل کو نہیں دیکھنا. وہ یہ سارے کام اپنی عقل سے کر رہے تھے، اپنی عقل میں، اپنے ذہن میں، اپنے اندازے میں وہ بہت بڑے بڑے کام کر رہے تھے، بہت اچھے کام کر رہے تھے کہ پورے جانور کو وقف کر دیا، اس کے دودھ کو وقف کر دیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو یہ ایک بظاہر بڑی قربانی ہے، ایک خواہش کو قربان کرنا ہے اور بتوں کے نام پر جانور کو چھوڑ دینا ہے، اپنے مال کو ان کے نام پر خرچ کرنا ہے. بظاہر تو یہ بہت بڑی قربانی ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنی مرضی سے ہو رہا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں تھا، اور اس انداز سے ہو رہا تھا کہ یہ چیزیں ضائع ہو رہی تھی، کیونکہ بت تو ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، یہ چیزیں ضائع ہو رہی تھی. تو اپنی مرضی سے بھی نہیں کرنا اور اس انداز سے بھی نہیں کرنا کہ چیزیں ضائع ہو جائیں، اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی نہیں تھا اور اپنی مرضی سے کر رہے تھے. تو ہم میرے دوستو عزیزو، اس طرح کا کوئی بھی ہم کام کریں تو اس کو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم خرچ کریں، ہم کھلائیں، ہم پھلائیں، ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کو کرنے سے پہلے ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. جب انہیں سمجھایا جاتا کہ ایسے مت کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، جب انہیں کہا جاتا کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرو تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو وہ کریں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء اور اجداد کو پایا۔ اور یہ عام جواب ہے۔ آج بھی میرے دوستو عزیزو، ہم اس طرح کے لوگوں کو اگر سمجھاتے ہیں، وہ بھی مختلف انداز سے بیچارے اس قسم کے واقعات میں مبتلا ہیں، اپنے گمان میں تو بیچارے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا طریقہ مختلف ہونے کی وجہ سے، خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے اور سمجھانا پڑتا ہے۔ تو ان کی طرف سے بھی، بعضوں کی طرف سے، بیچاروں کی طرف سے یہی جواب ملتا ہے کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد جس کام کو کرتے آئے ہیں، لہذا اس وجہ سے ہم بھی اس کو کرتے رہیں گے، کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ تو یہ جو اپنے آباء و اجداد کو بنیاد بنا لینا، اگر سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہم نے کسی کو بنیاد نہیں بنانا، نہ ابو کو، نہ امی کو، نہ دادا کو، نہ دادی کو، نہ چاچا کو، نہ چاچی کو، کسی کو بھی ہم نے بنیاد نہیں بنانا۔ بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اور چیزوں میں بھی میرے دوستو عزیزو، خاص طور پر ہم نظریات میں، عقائد میں بھی ہم نے یہ انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ کسی نے انجینئر کو معیار بنایا ہوا ہے، کسی نے ڈاکٹر کو معیار بنایا ہوا ہے، کسی نے نائک کو معیار بنایا ہوا ہے میرے دوستو عزیزو، اور کسی نے پیر صاحب کو معیار بنایا ہوا ہے میرے دوستو عزیزو۔ اس طرح مختلف انداز ہیں لوگوں کے نا، کہ انہوں نے اپنا بڑا اپنی مرضی سے چن لیا ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق ہے میرے دوستو عزیزو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو میرے دوستو عزیزو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو اس طرح نہ کریں میرے دوستو عزیزو کہ ہمیں جو پسند آ گیا اور ہم نے جس کو سمجھ لیا، ہم نے دو چار باتیں کسی کے اندر اچھی دیکھ لی تو ہم نے اس کو اسوہ بنا لیا، معیار بنا لیا۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، کسی کو بھی اسوہ اور معیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والا آخری انسان سب خطا کار ہیں، کسی سے بھی کسی وقت کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے میرے دوستو عزیزو۔ اس لیے ٹھیک ہے، لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کی اچھی باتیں سنیں، اچھی بات آپ کسی کی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اچھی بات نہیں ہے تو اس کو مت لیں۔ اچھی بات کا کس طرح پتہ چلے گا؟ قرآن حدیث کے مطابق ہوگی وہ اچھی بات ہوگی، اور جو بات قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگی وہ بات اچھی نہیں ہوگی میرے دوستو۔ ایسے امت میں کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے میرے دوستو عزیزو، ان کا بھی یہی نظریہ تھا جو بات ہماری قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمتہ کے بارے میں آتا ہے کتنے اپنے قولوں سے رجوع کر لیا اس وجہ سے کہ بھئی غلط تھے، یہ قرآن حدیث کے خلاف تھے، لہذا میں اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری بات کوئی قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہو اس کو چھوڑ دو، قرآن حدیث کی بات کو لو۔ تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی سمجھایا۔ تو ہم نے اگر کسی کو معیار بنانا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، لیکن میرے دوستو عزیزو اس کی ہر بات ماننے کی نہیں ہے، اس کی ہم تحقیق بھی کر لیں۔ اپنی طرف سے اچھائی کا معیار مطابق اگر بات ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ بات قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے میرے دوستو عزیزو تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم کس طرح کریں گے کہ یہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ میرے دوستو عزیزو اپنی مرضی سے کسی بات کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ علماء کرام کے سامنے اس بات کو رکھیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے، پھر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔